ہمیشہ سے بتایا گیا کہ ووٹ ایک امانت ہے، اور بلا شک امانت ہے بھی صحیح۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں امانتوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں اہل افراد کے سپرد کرو۔ تو اب اہلیت کا معیار کیا ہے؟ کہاں اہلیت ہمیں نظر آتی ہے اور کہاں پر نظر نہیں آتی؟ تو اس وقت جو ملک میں سیناریو بن رہا ہے، ایک طرف عمران خان کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف بہت ساری پارٹیز اور ان کے رہنما کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر جب ہم نے دیکھنا ہے کہ اہلیت کس شخص میں ہے، تو اہلیت دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ کیا جو شخص جہاں کھڑا ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے، تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ہم صرف اسی کے سامنے جھکتے ہیں، ہم صرف اسی کے غلام ہیں، ہم صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہم صرف اسی کو سپر پاور مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کہیں بھی نہ جھکتے ہیں، نہ کسی کی غلامی قبول کرتے ہیں، ہم خودداری، غیرت کی اور برابری کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اہلیت وہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا؟ اس کے بعد دنیا کے سب سے بڑے فورم میں، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے، جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، دبنگ انداز میں کہتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، آپ لوگ ان کے خلاف بات مت کیجئے، اس لیے کہ ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر جب بات آتی ہے تو وہ بڑے واضح انداز میں، بلا شک شبہ وہ کہتا ہے اور پوری جرأت سے کہتا ہے اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ جنگ کی تو ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ہم تو ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہم سے یہ توقع مت رکھنا کہ ہم سرنڈر کریں گے، ہم تو پھر اینڈ تک لڑائی کریں گے، آخری دم تک لڑیں گے، اور پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کس طرح لڑتا ہے۔ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہمیں سرنڈر کرنا سکھایا ہی نہیں۔ اور یہ وہ شخص ہے جو وہاں دنیا کے سب سے بڑے فورم پر اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر پھر اسی دبنگ انداز میں کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی عورتیں کم کپڑے پہنتی ہیں اور اگر ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ وہاں پر کھڑے ہو کر وہ اپنے کلچر کی بات کرتا ہے، اور آپ یقین جانیے کہ مرشد اقبال نے کہا تھا کہ آپ کی نجات، مسلمانوں کی نجات صرف اس شخص میں ہے جو فرنگیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ تو اس نے یہ کر دکھایا، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو اس نے اس درویشی کے انداز سکھائے، اور درویشی کے انداز میں اس نے ایک جرأت والا لہجہ اپنایا، اور پھر جو دلی طور پر جو باہر سے ایک بادشاہ سعودی عربیہ کا یہاں پر تشریف فرما ہوتا ہے، تو اس میں کھڑے ہو کے اپنے مزدوروں کی بات کرتا ہے، وہ اپنے کاروبار کی بات نہیں کرتا، وہ اپنے مفادات کے تحفظ کی بات نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ مزدور، یہ غریب لوگ جو اپنے خاندان اور اپنے پیاروں کی روزی روٹی کے انتظام کے لیے آپ لوگوں کے پاس گئے ہیں، اگر ان کو مشکلات پیش آتی ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ آپ نرمی کا برتاؤ کریں۔ وہ بادشاہوں کی محفل میں غریبوں کی بات کرتا ہے، وہ بادشاہوں اور سلطانوں کی محفل میں درویشوں کی بات کرتا ہے، وہ بھوکے ننگوں کی بات کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ کیا وہ اپنی نسلیں سنوارنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا یہ جو 3 3 4 4 نسلیں ہمارے اوپر حکمرانی کرتی چلی آ رہی ہیں، کیا یہ اقتدار صرف اور صرف انہی کے گھروں کے لیے بنا ہے، انہی کی نسلوں کے لیے بنا ہے؟ باقی لوگ تو سب غلام ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سسٹم ہے، جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ دس سسٹم از روٹن ٹو دا روٹس، کہ یہ گلا سڑا نظام بن چکا ہے جس کو مافیاز رن کر رہے ہیں، اور وہ مافیاز کیا صورت اختیار کر چکے ہیں؟ وہ مافیاز اژدہا بن چکے ہیں، وہ ایناکونڈاز بن چکے ہیں، وہ مافیاز ایک ابراہ کے ہاتھیوں کی طرح پل پڑے ہیں اس معاشرے پر، اور غریبوں کو، بے بسوں کو، لاچاروں کو، مسکینوں کو وہ اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جاتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں یہ شخص پہلی دفعہ اس لیول کا شخص آیا ہے جس نے ان مافیاز کو للکارا ہے، اور صرف للکارا نہیں، ان کو بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ اب یہ چیخ اور چلا رہے ہیں، ان کی دھاڑیں نکل رہی ہیں، اور یہ اس سے خوف زدہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ان زخمی اژدہاؤں کو، ان زخمی ہاتھیوں کو، ان زخمی درندوں کو، اگر یہ اس شخص کی مدد ہم کس طرح کر سکتے ہیں ان کو شکست دینے کے لیے؟ ایک ووٹ،
ایک ووٹ ان کے زخموں ان کے زخموں سے چور جسم کو وہ اس کو بالکل نست و نابود کر کے رکھ دے گا، اس کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور میں پھر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ شخص ناکام ہوا اور پھر وہی مافیاز کامیاب ہو گئے تو پھر مجھے تو اگلے 50 سال امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اب ایک طرف غیرت ہے، دلیری ہے، خودداری ہے اور خود مختاری ہے، اور دوسری طرف غلامی ہے، اور وہ غلامی جو امر ہونے جا رہی ہے۔ اب ہم نے چوائس کرنا ہے کہ ہم نے غیرت کی طرف جانا ہے، ہم نے روشنی کی طرف جانا ہے، ہم نے دیانت کی طرف جانا ہے، ہم نے امانت کی طرف جانا ہے، ہم نے خودداری کی طرف جانا ہے، یا پھر ہم نے وہی غلامی کا طوق اپنے گلے میں لٹکائے رکھنا ہے، جو نہ صرف بین الاقوامی قوتوں کی غلامی پہ ہمیں مجبور کرے گا، بلکہ چند خاندانوں کی نسلوں کے آگے ہمیں غلام بنا کر رکھ دے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنا قانونی آئینی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے، اس ووٹ کی امانت کو، ووٹ کی طاقت کو آپ ابابیلوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں کنکر سمجھیں، جو کنکر ان ہاتھیوں کی کمر توڑ کر رکھ دے گا اور ان اژدہاؤں کے زخموں کو اس طرح لپیٹ میں لے لے گا جیسے چھوٹی چیمٹیاں جب ان کے زخموں میں گھستی ہیں تو وہ ان کی موت کا سبب بنتی ہیں۔ تو آج ہمیں ان مافیاز کو مارنا ہے اور ہمیں اپنے ملک پاکستان کو ان مافیاز سے بچا کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ تھینک یو۔